السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے، کہ قرآن پڑھیں گے یا احمد پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے کہیں الف کہاں پڑھنا ہے، حمزہ کہاں بولنا، الف کہاں بولنا اور حمزہ کہاں بولنا ہے۔ تو ہم بورڈ میں سمجھتے ہیں کہ الف کس کو بولیں گے اور حمزہ کس کو بولیں گے۔ الف، سب سے پہلی بات، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یعنی الف پر نہ زبر ہوتا ہے، نہ زیر ہوتا ہے اور نہ پیش ہوتا ہے، بلکہ الف بالکل خالی۔ یہ ہو گیا الف، اس پر کچھ نہ رہے تو یہ الف ہے۔ اگر وہی یہ بھی الف ہے، لیکن اگر الف کے اوپر فتح ہو گیا، زبر دے دیے، تو یہ اب الف نہیں رہا بلکہ یہ حمزہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر الف کے نیچے کسرہ دے دیے تو یہ الف نہیں رہا، یہ حمزہ ہو گیا۔ اسی طرح اس پر پیش دے دیے ضمہ تو یہ اب الف نہیں رہا، یہ حمزہ ہو گیا۔ جیسے اور ایک ہے کہ اس کے اوپر اگر کھڑا زبر اسٹارٹنگ الف یہ دے دیے یا کھڑی زیر تو یہ الف نہیں رہا، یہ حمزہ ہو گیا۔ اسی طرح اس پر ایک چھوٹا والا دے دیے تو اس کو حمزہ بولیں گے۔ سمپل بات ہے کہ اگر الف پر کچھ نہ رہے تو الف رہے گا، اگر اس میں کچھ حرکات آ گیا زبر زیر پیش تو یہ حمزہ ہو گیا، اس کو الف نہیں بولیں گے۔ جیسے آدم، یہ حمزہ کھڑا زبر آ، یہ الف کھڑا نہیں بولیں گے، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدم، ایسا کریں گے۔ اور الف کب پڑھا جائے گا؟ جیسے اس کو الف بولیں گے، مالکی، یہ میم الف زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، اس کو الف بولیں گے۔ یہاں میم حمزہ نہیں بولیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر زبر زیر، اس الف پر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے۔ اگر کچھ آ جاتا زبر زیر پیش تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا، تو یہ حمزہ ہو گیا۔ اسی طرح اور ایگزامپل، خالد، خا الف زبر خا، اس پر اگر کچھ نہ رہے تو یہ الف، خالد زبر خا۔ اور اسی طرح رازق، را الف زبر را، یہاں اس کو حمزہ نہیں بولیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر نہ زبر ہے نہ زیر ہے اور نہ پیش ہے، اس کو را الف زبر را۔ تو یہ تھوڑا سا کام یہ ہے کہ اگر الف پر کچھ حرکات ہو زبر زیر پیش میں تو یہ حمزہ بن جائے گا، اگر کچھ نہ ہو تو وہ الف رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔